اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ ویڈیو آپ نے بھیجا ہے جس میں یہ مودی صاحب بھی کوئی افتتاح کر رہے ہیں کسی مندر کا، پھر عرب بھی لگے ہوئے شیخ وہ بھی ساتھ تعاون کر رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، گلف کے اندر بھی مندر بنوا کے ان کو دے رہے ہیں، یعنی ہوش نہیں ہے ان کو۔ مالک فرماتا ہے ان کا بالکل ذرا برابر جو ان کا جو چلنا پھرنا دوڑنا یہ جو دندنا رہے ہیں ذرا برابر تمہیں مسلمانوں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کو رہنا ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، وہاں آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، وہاں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو، چھوڑنے کی کوشش کریں گے، لعنتیں بھیجیں گے ایک دوسرے کے اوپر، یہ عرب شیخ ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے اور وہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، بے ایمانو نہ تم نے صحیح دین اختیار کیا نہ ہماری طرف کوئی نمونہ پیش کیا، یعنی سب ایک دوسرے کو کوسیں گے، جو آگے چلنے والے اور پیچھے چلنے والے۔ ان کا ایک بہت بڑا مضمون ہے قرآن کے اندر، پیر صاحبان اور پیچھے مرید صاحبان، سیاسی لیڈر اور پیچھے ووٹر، جرنیل اور پیچھے جوان، اور سیاسی لیڈر اور پیچھے جن کے جناب ورکر، اور آگے امام صاحب اور پیچھے ان کے مقتدی، آگے پیر صاحب اور مرید پیچھے، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور وہاں جا کے ان کی لڑائی چل جائے گی، ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ چند دنوں کی زندگی کی خاطر انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کی اپنی آخرت برباد کر دی، تو لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ظاہری بات ایک دعوت ہی دے سکتے ہیں اور ان سے بیزاری کا اعلان کر سکتے ہیں، بالکل ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس نے شرک کو پروموٹ کیا ہے، جس نے اس کا آغاز کیا ہے، بالکل وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ جو قبر پرستی آ گئی ہے، یہ خالص بت پرستی کی ایک نئی شکل ہے، اور یہ عرس کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، ہندو وہاں جا کے اپنے مہاراج کے سامنے جا کے ڈنڈوت کرتا ہے اور یہ اپنے بابا کے سامنے جا کے سجدہ تعظیمی کرتا ہے۔ بتاؤ کیا فرق ہے؟ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے اور یہ پرشاد نہیں کہتا ہے عربی اور اردو کی اصطلاح استعمال کرے گا، یہ کہتا ہے نیاز لے کے آیا ہوں بابا جی کی۔ وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے اور یہ پھیرے نہیں کہے گا، یہ کہے گا طواف کیا بابا کا۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے اور یہ بھجن کیسے کہے گا؟ اگر یہ کہے میں بھجن سن کے آیا ہوں تو لوگ کہیں گے ہندو ہو گئے ہو، لیکن جیسا کہے گا کہ قوالی سن کے آیا ہوں تو جھوم اٹھیں گے سارے۔ تو اس طرح شیطان نے ان کے الفاظ بدلی کر کے ان کو قبر پرست بنا دیا، ان کو مشرک بنا دیا، ان کو کافر بنا دیا۔ تو اللہ کی کتاب ایسوں کو کافر کہتی ہے۔ کہیں فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، ویسے تو جہاں من دون اللہ کا لفظ ہے انہوں نے کہا بتوں کو، اچھا تو یہاں کیا کہو گے؟ عبادی، کیا بت کا ترجمہ عبادی کا بت کیا جائے؟ مالک فرماتا میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا کارساز بنائیں، اپنا داتا دستگیر مشکل کشا اجت روا جولیاں بھرنے والا کھوٹی کھری کرنے والا، واسطے وسیلے رکوع اور سجدے بندوں میں ثابت کریں، اندازہ لگائیے، اور بندے بھی وہ جو نیک بندے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اور یہ الزامات لگانا کہ انہوں نے بھی واسطہ وسیلہ دیا تھا، انہوں نے نظر و نیاز کی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کو سجدے کیے تھے، اس طرح کی باتیں ثابت کرنے کی کوشش کرنا قرآن سے یہ جہالت کی انتہا ہے۔ تو ایسے سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا معبود ماننے والوں، ان کو رکوع اور سجدے ثابت کرنے والوں، پکاریں ثابت کرنے والوں، نظر و نیاز ثابت کرنے والوں۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا، یہ مقبول بندوں کو پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے، خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹا دیا ان ظالموں نے۔ شبیر احمد عثمانی نے اسی کو آگے بڑھایا، تقی عثمانی تک، یہ ساری لڑی جتنی آئی ہے، اشرف علی تھانوی گنگوئی، سارے کے سارے شرک کو تھپکی دیتے رہے۔ پھر اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، ان کو چھیڑ کرنے کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ملی ہے۔ محمد حنیف کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو سجدہ یہ بس اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ اندازہ لگائے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ یوسف علیہ السلام اللہ تھے؟ ذرا بھی تمہارا دماغ نہیں کام کرا، سر پھیرو۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ اور مخلوق کے درمیان جو ہے نا بالکل وہ فرق مٹا دیا۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک عرش والا ہے جس کی پکاریں ہیں، جس کی نظر و نیاز ہے، جس کے واسطے وسیلے ہیں، جس کے رکوع اور سجدے ہیں۔ باقی فرش زمین کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، جس کے
سامنے یعنی ففتائیں بیان کی جائیں، توکل اور بھروسہ کیا جائے، کوئی نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے سورج اور چاند کو سجدے نہ کرو، سجدہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ کتنا ایک بہترین کلیہ بیان کر دیا، بالکل اسی وزن کے اوپر ہے کہ انبیاء کو اور ولیوں کو، انسانوں کو تم سجدے نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ یہ ہے صحیح قرآن کا ایک مضمون ہے۔ باقی جن کے اندر دماغوں کے اندر ٹیڑھ ہو، دلوں میں مرض ہو شرک اور کفر کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ پھر ان کے عجیب و غریب معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر قرآن سے شرک ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ ہر دور کے مشرک نے یہی کیا ہے، اللہ پر الزام لگایا ہے کہ کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہم ان کی جو پوجا پاٹ کرتے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ 360 سفارشی تو تھے، اور کیا تھا۔ آج اس آخری امت نے بھی کوئی علی رضی کو پکار رہا ہے، یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد کی پکاریں لگا رہا ہے، کوئی یا غوث مدد کی دعائیاں، پھر 11ویں، پھر 12ویں، پھر 10 محرم کی سبیلیں، پھر جمہوریت کا یہ مشرکانہ نظام، پیری مریدی، عرس میلے، تعویذ گنڈے۔ کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ کون سا شرک ہے؟ اور ان کے بڑے بڑے علماء ان کے منہ کے کھلتے نہیں ہے شرک کے خلاف، ہر مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، ہر چیز کو بیان کرتے ہیں، بڑی بڑے نکتے بیان کرتے ہیں، سائنس کے ایک ایک نکتے کے اوپر ان کو عبور حاصل ہے۔ علماء وضو کے مسائل اور استنجے کے فرائض بیان کریں گے، اور ان کے عسکری لیڈر ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں کس طرح یہ ساری چیزیں، لیکن نہیں جانتے ہیں تو ایمان خالص نہیں جانتے ہیں بس، بلکہ ایمان خالص سے چڑ ہے ان کو۔ ان کے سامنے ایمان اور توحید اور اللہ کی بات کی جائے، ان کے ماتھے کے اوپر شکن پڑ جائے گی۔ اور یہ انداز کے ایسی باتیں نہ کیا کرو، اس سے انتشار پیدا ہو۔ انتشار کیا ہے؟ اس سے خیر آئے گی، باقی انتشار تو پہلے، انتشار تو تم پھیلا چکے ہو۔ اب جب خیر کی بات کی جاتی ہے تو یہ بے ایمان کہتے ہیں اس سے انتشار پھیلے گا، انتشار تو پھیلا ہوا ہے، کہتے ہیں فساد برپا ہو جائے گا، فساد تو پھیلا ہوا ہے۔ یہ پرانا ہتھکنڈا ہے، اور فرعون نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی، اگر موسیٰ کی بات مانو گے تو زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، اندازہ لگائیے۔ اور کہتا ہے تمہارا مثالی طرز حکومت یہ توڑ دینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فکر یہ تمہارے دین کو بدلی کر دے گا، اندازہ لگائیے۔ فرعون دینی روپ میں آیا تھا۔ آج بالکل یہی ہے، توحید کی، ایمان کی دعوت دی جائے تو یہ سارے، چاہے فضل الرحمان ہو، چاہے خلیل الرحمان ہو، چاہے منور سلطان ہو، چاہے یہ جتنے بھی ہیں سارے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، حنفی ہوں، سارے آگے سے جناب ایسی ان کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور ایمان اور توحید کی بات کو سننے کے بعد ایسے جیسے کھانے کو دوڑتے ہیں، یقین کیجئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مناسب انتظام ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا، اس کا نام جہنم ہے۔ اور مالک کی دفعہ کسی جگہ کہا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ جو اللہ کی بات سن کے، ایمان اور توحید کی بات سن کے آگ لگ گئی ہے، ایک آگ اور بھی ہے، اس کا نام انار ہے، انار، اس کے اندر تم جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، تمہیں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر گھسیٹا جائے گا۔ بے ایمانو، تم نے اللہ کے ساتھ وہ غدر کیا ہے، کلمے کے ساتھ غداری کیا ہے، غدارو۔ اس وجہ سے آج پوری زمین کے اوپر افراتفری ہے، لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، مہنگائی، اور ہر چیز ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ یہ شرک میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ توبہ نہ کریں، اور توبہ استغفار اگر کر لیتے تو ان کا کیا جاتا۔ مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے، ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دھانے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا ہے۔ یہی مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائیں ایسا ایمان کہ اس کے بعد ظلم، پھر نبی علیہ السلام نے تشریح فرمائی کہ یہاں اس آیت کے اندر جو ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد شرک ہے، تو ترجمہ یہ بنا کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر سے شرک کو کھرچ کر علیحدہ کر دیں، شرک کی ملاوٹ نہ کریں، اولئک لہم الامن، امن ان کے لیے ہے، اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہے ہدایت یافتہ۔ باقی امن کی فاختیں اور کبوتر اڑانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور یہ ان کے دھوکے میں آتے ہیں۔ 75 سال ہو گئے یقین کی جن کو فراڈ کیا جا رہا ہے، پہلے دن سے ان کے ساتھ فراڈ ہوا تھا۔ وہ جو کلمہ ان کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سیاسی انداز سے لگایا تھا، ان کو الہ کا مطلب ہی نہیں آتا تھا، نہ نعرہ لگانے والوں کو، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو، اور کہتے ہیں اسلام کا قلعہ، اسلام کا قلعہ کیا، تم نے شرک کا گودام بنا دیا اپنے ملک کو۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں،
اور ہم اس شرک سے بالکل بیزار ہیں، داتا ہوں دستگیروں مشکل کشوں راجت رواؤں سے نکلی اور بریلویت دیوبندیت اہل حدیثیت سلفیت حنفیت اور حنیفیت سے اب بالکل بیزار ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گواہ رہنا لوگوں جانا تک یہ آواز پہنچے، جب بھی تم یہ بات سنو گواہ رہنا اس بات کی کہ ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے دین کو ہم نے اختیار کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمان عقیدے کی ہم دعوت دیتے ہیں، اور ہمارا ان سیاسی لوگوں سے اور ان مسلکوں سے فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک کہ حتیٰ تومنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ اللہ پر ایمان نہ لائیں، شرک کو نہ چھوڑیں، دعوت کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔